اللہ حکم الحاکمین، آپ سب احباب جو جمعہ کے لیے مسجد میں اول وقت میں آئے، آپ سب کے لیے وہ اجر، وہ ثواب، وہ انعام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے نامہ اعمال میں ان اعمال کو لکھ دے۔ رمضان المبارک 1445 ہجری اور ہجری مہینوں میں سے نامہ مہینہ رمضان۔ رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا۔ رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا۔ اس کا مطلب کیا بنا؟ کس چیز کو جلا دینے والا؟ علماء نے لکھا کہ انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ایمان والوں کے گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے، یہ رمضان ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، 1 سال گزر گیا، دیکھا محرم میں 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو کہا رکھو بھئی روزہ، سب رکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کر کے آئے ہوئے دوسرا سال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے پورے کا پورا جو ہے وہ روزوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں ابتداً ایک حکم تھا، مسلسل 1 مہینے روزہ رکھنا مشکل ہو سکتا تھا، تو اس میں کچھ چھوٹ دے دی گئی ابتداً، پھر اس میں معاملات اور آئے۔ یہ تدریج تھا، جس طرح نماز پہلے 2 رکعت فرض ہوئی، پھر وہ 4 ہو گئی، مغرب 3 رہی اور فجر 2 رہیں، باقی 4 ہو گئیں۔ یہ تدریج تھا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے بارے میں بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتبہ لکھ دیا جانا، لازم کر دیا جانا، فرض کر دیا جانا، یہ کتبہ کا مفہوم ہے۔ صوم کا لفظ آیا ہے، کتب علیکم الصیام۔ صوم کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، یہ لفظ ہوتا ہے رک جانا، باز آ جانا۔ اسی سے صائم الفرس اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے ٹریننگ کے لیے، میدان کی تیاری کے لیے کھانا پینا اس کا روک دیا جائے، تاکہ اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے، یہ بھوک پیاس برداشت کر سکے۔ ہوا رک جائے تو اسے بھی صوم کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے لفظ رکھا گیا، اور اس میں کا مطلب ہمارے لیے کہ ہم نے حرام چیزیں تو اللہ کے کہنے پر ویسے ہی چھوڑ دیں، لیکن جب ہمارا رب چاہے گا ہم حلال چیزیں بھی اس کے کہنے پر ترک کر دیں گے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم پر طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ روزہ ہے، یہ صوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کے احکامات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے علاوہ عاشوراء کا روزہ کہا جاتا تھا 10 محرم کا، اسے نفل قرار دے دیا کہ چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو، لیکن اس مہینے کے روزے ضرور رکھو۔ اور دوسری جگہ پہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھتا ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے رکھتا ہے، اور دوسرا واحتساباً اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو مومن بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، جسے ہم تراویح کا نام دیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قیام کرنے والے بندے کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
اور اسی حدیث کا ایک ٹکڑا اور آگے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر چاہتے ہوئے، اللہ اس انسان کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین وصفدت الشیاطین، سردار جو شیاطین کے سردار بڑے بڑے ہیں ان سب کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب پرانی لڑائی ہوتی تھی، تیر تلوار کی لڑائی ہوتی تھی، ایک لوہے کی بڑی سی ڈھال ہوتی تھی جس سے اپنا بچاؤ کرتے تھے کہ کوئی تیر مجھے زخمی نہ کر دے، کوئی نیزہ مجھے زخمی نہ کر دے، وہ ڈھال بنا کر کے اپنے آگے رکھتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، تمہیں برائیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے بچاتا ہے، یہ روزہ تمہیں بچاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتداً اس میں سختی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ ابھی ہم پرسوں غالباً بات کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے بھی روزے چل رہے ہیں، ان کے بھی ہمارے ساتھ ساتھ کرسچنز لوگ جو ہیں ان کے بھی روزے چل رہے ہیں۔ لیکن میں نے پرسوں ایک دوست تھے، ان سے بات ہوتی ہوئی، ان سے پوچھا کہ کیسے روزہ رکھتے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی اذان کا جو وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا جو وقت ہے، ہم روزہ کھول لیتے ہیں تو 1 گھنٹہ تقریباً ہمارا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے جو کھا پی لیا، اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً 23 گھنٹے کے قریب روزہ رکھتے۔ ابتداً مسلمانوں کے لیے بھی ایسے ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام افطار کرتے، عشاء تک جو کچھ کھا پی لیا کھا لیا، عشاء کی نماز ہوئی، معاملات ختم ہو جاتے، بس بھئی عشاء ہوگی ختم۔ ایک صحابی تھے، سارا دن بیچارے کھیتوں میں کام کرتے رہے، کھیت میں کام کرتے ہوئے جب شام کو گھر لوٹے تو بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے لیے کسی ہمسائی سے کچھ پوچھ کے آتی ہوں، آپ ٹھہریے۔ وہ ہمسائی سے پوچھنے گئے، یہ سارے دن کے تھکے مزدوری کر کے لیٹ گئے، سو گئے۔ اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن پھر مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھیت میں لگے ہوئے ہیں۔ دوپہر کا وقت آیا کہ یہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، اور اس رحمان و رحیم نے بھی عرش پہ دیکھا، اسے انسانوں پہ رحم آیا، آپ پر رحم آیا، مجھ پر رحم آیا، انسانیت پر رحم آیا، ایمان والوں پر رحم آیا، اور اس نے آسانی عطا کر دی کہ تم طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو، ساری رات تمہیں دے دی ہے، آسانی کر دی تمہارے لیے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اس رحمان و رحیم رب نے ایک صحابی کی بھوک اور اس کی یہ مشقت دیکھ کر کے پوری انسانیت کے لیے رحم کا معاملہ کر دیا، اور کہا کہ تم افطار کرو غروب آفتاب کے بعد، اور ساری رات کھا لو پی لو، اپنی شادی شدہ ہو بیویوں کے پاس جانا ہے جاؤ، لیکن جیسے ہی طلوع فجر ہو جائے کھانا پینا ترک کر دو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جائے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور پھر اس آسانی میں ایک اور آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وہ آسانی یہ تھی کہ اگر تم مریض ہو، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، کوئی اور بیمار ہو گیا، تو اب روزہ اس حالت میں بھی رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں،
نہ رکھو۔ جب رمضان گزر جائے گا، اللہ صحت دے دیں گے، اس کے بعد جب تمہارا اگلے رمضان تک جب تمہیں ٹائم ملے ان روزوں کی قضا دے لینا۔ سفر پہ نکلے ہو، مشقت ہے، تکلیف ہے، سفر لمبا ہے، نہیں رکھ سکتے، کون سحری کروائے، کون افطاری کروائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سفر میں بھی روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا دے دینا۔ خاتون ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی ہے، یا پریگنٹ ہے اور وہ روزہ رکھتی ہے، تو بچے پہ اثرات آ سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے بھی چھوٹ دے دو، آسانی دے دو اس کو۔ یہ دین آسانیوں کا نام ہے، سختیوں کا نام نہیں ہے دین۔ اتنی آسانیاں ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کا گورنر بنا کر کے۔ تو یہ جب جانے لگے تو یہ گھوڑے پہ سوار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدل۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ فرمایا میں اسی طرح پسند کرتا ہوں، تم گھوڑے پہ چلو میں پیدل چلتا ہوں۔ انہیں کچھ وصیتیں کی، فرمایا معاذ تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو جو اجنبی ہیں، انہیں جا کر کے نفرتیں نہ پھیلانا، ان میں نفرتیں نہ پھیلانا، خوشخبریاں دینا، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانی کے معاملات دینا، سختی اور تنگی نہ دینا، لوگوں کو دین کے معاملے میں تنگیاں نہ دینا، ان کو آسانیاں دینا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتے، آسانی چاہتے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز آ گئی کہ انسان بیمار ہے اور مستقل بیمار ہے، بوڑھا ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا، بیمار ہے، اب روزہ رکھ سکتا ہی نہیں ہے، اب یہ کیا کرے؟ ہمت ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، اور وہ واپس پلٹ نہیں سکتا بیماری سے، صحت یابی کی امید نہیں، پھر کیا کرے؟ ففدیۃ طعام مسکین، یہ انسان ایک مسکین کا کھانا، صبح و شام کا کھانا ایک مسکین کا دے دے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ صحت مند ہونے کی امید ہے تو یہ بعد میں فدیہ خود ادا کرے، روزہ رکھے، قضا دے بعد میں، اور اگر ایسی امید نہیں ہے تو پھر وہ انسان فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا صبح و شام کا، اور یہ کھانا بہترین قسم کا، اچھا، جو خود کھاتا ہے، یہ نہیں مسکین کو دینا ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک کی کہاں یاد آئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے نا، جب بہت بوڑھے ہو گئے، زندگی کے آخری 1-2 سال میں ان کے یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بوڑھے بہت ہو گئے، تو انہوں نے جس مسکین کے کھانا لگایا، جس کو کھانا کھلاتے، تو بہتر، اپنے سے بہتر کھانا مسکین کے لیے منتخب کرتے کہ میں نے یہ فدیے کے طور پہ اسے کھانا کھلانا ہے، جو میں کھاتا ہوں اس سے بہتر کھانا اس کو کھلاؤں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ تو اس میں ایک اور صورت آ گئی کہ ایک بندہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دیا اس نے۔ اب ایک بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے فدیہ دینے کے، پھر وہ کیا کرے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ بیمار ہے، بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، اتنی اس کی جیب بھی اجازت نہیں دیتی، وہ بیچارہ خود کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے اسے، وہ کسی کو کیسے کھلائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی بھی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے ویسے ہی آسان کر دیں گے، اس پر نہیں ہے فدیہ دینا۔ جس طرح کہ وہ ایک چلے، وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بہرحال یہ رمضان کے مہینہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، اور ہم نے تمہیں بطور سزا کے یہ دن نہیں دیے، بلکہ بطور انعام یہ دن عطا کیے۔ یہ بطور سزا نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہو سارا دن، بلکہ بطور انعام ہے کہ تمہارے لیے جنت میں ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی یہاں بھوک، تھوڑی سی پیاس برداشت کرو، اس کا صلہ میں جو میں تمہیں دوں گا نا، وہ تمہاری ہوش و حواس سے بہت، تمہاری سوچوں سے بڑھ کر کے صلہ ہوگا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں میرے بندے کی نماز کا اجر بھی لکھو، زکوٰۃ کا بھی لکھو، حج کا بھی لکھو، ساری چیزوں کے اجر لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، جو جو میں نے تمہیں بتلا دیا ہے نا کہ اس کی اس نیکی کا اجر اتنا لکھ دو، اس کا اتنا. لیکن جب روزے کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اس کا اجر نہ لکھنا، تم یہاں لکھ دو کہ یہ روزے دار تھا، بس صائم ہے. اس کا اجر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا نا، اس کا بدلہ میں خود اس کو عطا کروں گا، تم لکھو نہیں کچھ بھی اس کے کھاتے میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا اس کو. اور وہ رحمان و رحیم اپنی شان اپنی عظمت کے لائق انسانوں کو بدلہ عطا کریں گے. اسی لیے تو اس رحمان رحیم نے جہنم کے 7 دروازے رکھے، جنت کا ایک زیادہ رکھا، 8 دروازے رکھے جنت کے، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی خاص رکھ دیا باب الریان. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے دار ہیں، یہاں سے صرف روزہ دار جائے گا. ریان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب پیاس لگتی ہے نا بندے کو، بڑی شدت کی پیاس لگتی ہے، تو پیاس شدت کی اختیار کر گئی اور آپ کو پانی ٹھنڈا پینے کو مل گیا اور آپ نے سیر ہو کر کے پانی پی لیا، آپ کی پیاس بجھ گئی. ریان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سیراب کر دیں گے کہ آپ کی ساری پیاس، آپ کی ساری کمی کوتاہی ساری ختم کر دی جائے گی. یہ ہے باب الریان، جو جنت کا خاص دروازہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ صائمین کے لیے رکھیں گے. اور اس کی چھوڑ دینے کی وعید بھی بڑی ہے، جہاں اس کا اجر بہت ہے، رکھنے کا ثواب بہت ہے، اور بلا وجہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا ایسے ہی بس یار جی نہیں چاہا، دل نہیں کیا نہیں رکھا، ایک روزہ، صرف ایک روزہ. آقا کہتے ہیں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا اجر حاصل نہیں کر سکتا جو بغیر عذر کے اس نے چھوڑ دیا تھا. بغیر عذر کے چھوڑ دیا روزہ، عذر ہو تو اور بات ہے، لیکن بغیر عذر کے چھوڑ دیا روزہ، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے. آقا فرماتے ہیں ساری زندگی روزے رکھتا رہے نا، یہ جو اس نے اپنا نقصان کر لیا اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور اس میں پھر رمضان میں دن میں روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوکے ہیں، پیاس ہے، سحری کر لی ہے اور اس کے بعد سحری کی بات چلے تھوڑی سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے نا، وہ صبح سحری کا کھانا ہے. یہودی عیسائی سحری نہیں کھاتے، اسلام والے، ایمان والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سحری کھاتے ہیں. فرمایا ہمارا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا فرق کیا ہے روزے کا؟ کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں. اور سحری کے کھانے کو بڑا بابرکت کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا سحروا ان فی السحور برکہ، لوگوں سحری کرو کہ سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہے. اور ہمارے ہاں بڑی ایک خوبصورت معاملہ ہوتا ہے، ہم روزہ کھلواتے ہیں، افطار کرواتے ہیں. یہ تو اس کا اجر میں آگے بیان کروں گا، لیکن کبھی روزہ رکھوانے کی بھی ہمیں ریت ڈالنی چاہیے، روزہ رکھوانے کی، کیونکہ یہ بھی سنت ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں سحری تیار کروائی اور اپنے گھر کا پردہ یوں ہٹایا، مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، فرمایا حلموا الی غداء المبارکہ، آؤ برکت والا کھانا کھلاؤں میں تمہیں، آؤ میں برکت والا کھانا کھلاؤں. سحری تیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سحری تیار ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا، مسجد میں بیٹھے لوگوں کو کہا حلموا الی غداء المبارکہ، آ جاؤ میں تمہیں برکت والا کھانا کھلاؤں. اور صحابہ کرام کو لے کر کے کھانا کھلا رہے، سحری کروا رہے. تو سحری کرنا، اور سحری میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بابرکت چیز سحری کے کھانے میں کیا ہے؟ کھجور کا کھانا. سحری میں کھجور کا کھانا فرمایا سب سے بابرکت چیز ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.
اور سحری میں بھی پھر ہمارے ہاں کچھ چیزیں آ گئی ہیں کہ کھا پی رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اچھا کوئی نہیں، ابھی اذان ختم ہونے تک کھا پی رہے ہیں، یہ سارا غلط معاملہ ہے۔ سحری ختم ہو جانے کا مطلب طلوع فجر ہے، فجر طلوع ہو گئی، سحری مکمل ہو گئی، اب کھانا پینا ختم۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں پیالہ پانی پی رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے تو چلو یہ تو ایک آدھ گھونٹ پی لے، تو اب چائے کا مگ لے کر کے بیٹھا ہے کہ ابھی تو اذان، وہ جی ہاتھ میں ہی ہے نا۔ یہ سب ہم نے اپنی طرف سے معاملات کر لیے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ سحری کا مطلب طلوع فجر ہے، طلوع فجر ہو گئی، کھانا پینا ترک کر دینا ہے، اور اس کے بعد دن آپ نے گزارنا ہے، دن گزارنا ہے۔ اس پورے دن میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کی، جتنا پڑھ سکتے ہیں، جو زبانی یاد ہے چلتے پھرتے پڑھتے جائیے، دکان پہ بیٹھے پڑھتے جائیے، مصحف لے کر کے پڑھیے۔ صحابہ کرام، تابعین، محدثین، علماء سب روٹین بنا لیتے اپنی، کہ اپنے دروس کو بند کر دیتے، اپنے معاملات کو بند کر دیتے کہ رمضان آگے ہم نے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے ہم نے۔ محدثین حدیث کے سبق بند کر دیتے کہ صرف قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہم نے کرنی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بندہ صبح سحری کھا کر کے، روزہ رکھ کر کے کاروبار پہ چلا گیا، دکان پہ چلا گیا، لوگوں کے پاس چلا گیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ من لم یدع قول الزور، جھوٹی باتیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لعنت ملامت کر رہا ہے، والعمل بها، غلط کام نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، آقا فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے جھوٹے بندے کی، دھوکہ دینے والے بندے کی، جھوٹے اعمال اور غلط اعمال کرنے والے بندے کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں صبح سے شام کر دیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ جو روزے کا مقصد تھا جھوٹ کو چھوڑنا، گناہوں کو ترک کرنا، غیبت کو ترک کرنا، لعنت ملامت کو ترک کرنا، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا، دھوکہ دینے سے اجتناب کرنا، وہ تو اس نے عمل کیا ہی نہیں۔ یہ تو صرف کھانا اور پانی چھوڑ دیا، اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے، ان برے اعمال کو ترک نہیں کیا، جن اعمال کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان اعمال کو چھوڑا نہیں اس نے۔ سارا دن جھوٹ بول رہا ہے، 10-20 روپے کی خاطر ترازو کے پلڑے کو تھوڑا سا یوں ڈنڈی مارتا ہے، جھکاتا ہے، 10-20-50 روپے زیادہ کمانے کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کی غیبتیں کر رہا ہے کہ اب بڑا روزے دار بنا ہے، دیکھ بڑا نمازی بنا ہے۔ پہلی زندگی اس کی کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کی پہلی زندگی کے بارے میں سوال کرنے والے؟ مجھے اختیار ہے کہ میں کسی کی زندگی کے بارے میں پوچھوں؟ کسی کا سابقہ ماضی کا حساب کتاب میں نے دیکھنا ہے؟ نہیں، یہ تو رب جانے، رب کا بندہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں آنے والے؟ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ میں لوگوں کے پرانے اعمال کو لے کر کے غیبتیں کرتا پھروں اور ان کے ڈھنڈورے پیٹتا پھروں اور کہوں میں روزے دار ہوں؟ میں لوگوں کی عزتوں کو اچھالوں، پگڑیوں کو اچھالوں اور میں سمجھوں میں روزے دار ہوں؟ مجھے تو حکم تھا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کریم آقا کی سچی زبان سے نکلا، اور کسی کا عیب دیکھو پردہ ڈال دو، چادر ڈال دو، کپڑا ڈال دو،
اس کے عیب پر۔ آقا ملے گا کیا؟ ہم کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ستر اللہ یوم القیامہ، تم نے دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالا تھا نا، اللہ قیامت کے دن جب پوری کائنات اکٹھی ہوگی اور تمہارے اعمال سامنے آئیں گے، اللہ اس دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ آج کسی کی عزت تم بچا لو، کل قیامت کے دن اللہ تمہاری عزتیں بچائے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کیا خوبصورت فرمان یاد آیا، بات تو دوسری طرف گئی لیکن بات بہت خوبصورت۔ آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کا حساب لے رہے، پوری کائنات کھڑی ہے، ایک ایک بندے کو ایک ایک لمحے کا حساب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پردے کا انتظام کر دیں گے، پردے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فلاں گناہ یاد ہے؟ اتعرف ذنب قضا، فلاں دن فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا یاد ہے؟ آقا فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے میں لے لیا اسے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں تو نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا؟ وہ سر جھکا کے کہے گا بلا وربی، جی اللہ جی، یہ غلطی یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اچھا فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ یہ گناہ بھی تو نے کیا تھا؟ یا بلا وربی، جی اللہ جی، یہ بھی گناہ مجھ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے جائیں گے پوچھتے جائیں گے پوچھتے جائیں گے، اور یہ مانتا جائے گا مانتا جائے گا مانتا جائے گا، یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ یہ کہے گا کہ اب میں گیا، میرے سارے گناہ تو سامنے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے اعترافی بیان بھی دے دیا، اب کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے او میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، جا جنت چلا جا۔ یہ ہے جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، دوسروں کے عیبوں پہ۔ رمضان کے روزہ کا مقصد یہ ہے، صوم کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زبان کو بچا لو، اپنی نگاہوں کو بچا لو، اپنی سماعتوں کو بچا لو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری بصارتوں کے بارے میں پوچھوں گا، کیا کیا دیکھتے رہے، سماعتوں کے بارے میں پوچھوں گا، ان السمع کیا کیا سنتے رہے تم، والفؤاد میں تمہارے دل کو ٹٹولوں گا، کیا تھا تمہارے دل میں، کیا کچھ سوچتے رہے، کیا کچھ بناتے رہے، کس کس طرح کی کھچڑیاں بناتے رہے، میں تمہارے دل کو ٹٹولوں گا، پوچھوں گا ان کے بارے میں۔ روزے کا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، روزے کا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے ہاتھ بڑھے تو جس چیز کی طرف بڑھنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ کسی چیز کو دیکھنے لگیں تو پہلے سوچیں کہ اس کو دیکھنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ کچھ لفظ بولنے لگیں تو بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو میں جملہ یہ جو میں فکرہ کہنے لگا ہوں اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ کے قدم چلنے لگے تو کسی بھی منزل کی طرف جانے لگے تو جانے سے پہلے سوچیں کہ جس منزل کی طرف جس راستے کی طرف جس جگہ پہ میں جانے لگا ہوں یہ جگہ میرے رب کی ناراضگی کی جگہ تو نہیں ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں، بطور پنشمنٹ کے نہیں فرض کیے تم پر، بطور سزا کے نہیں مقرر کیے تم پر، صرف اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم میرے بن جاؤ، تم میرے بن جاؤ، تمہارے دل میں میرا خیال ہو، تمہارے اعمال میں میرے احکامات ہوں، تمہارا چلنا پھرنا میرے احکامات کے تحت ہو۔ میں نے روزے صرف اس لیے تم پر فرض کیے کہ تم میرے بن کر کے زندگی گزارو، اور جو اللہ کا بن جائے، اللہ کا بن جائے، اسے دنیا میں اور چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو آواز دیتے، جبریل، جی اللہ جی، فلاں فلاں کے بیٹے فلاں بستی میں رہنے والے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبریل، فلاں کا بیٹا فلاں بستی میں رہنے والا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حاملین عرش، ملائک، سب کے اندر منادی کی جاتی ہے کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، فلاں کے بیٹے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ آسمان سے دنیا پر اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بنیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دن رات کو بنانے کی کوشش تو کیجئے۔ زندگی کتنی خوبصورت آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کے معاملات کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں جب آپ یہ ٹریننگ ہے، آپ کی پورے مہینہ ایک ٹریننگ ہے کہ اس میں آپ نے اپنے اوپر، اور انسان کے دو دشمن ہیں بڑے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک شیطان ہے، ایک انسان کا اپنے نفس امارہ ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، پھر بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے نا، شیطان تو باندھ دیا گیا، پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی دو چیزیں ہیں، ایک شیطان ہے، ایک انسان کا اپنا نفس امارہ ہے، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے 13ویں پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک دشمن کو باندھ دیتے ہیں اور ہمارا 1 to 1 مقابلہ ہے ہمارے اپنے نفس امارہ کے ساتھ۔ جو نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرو، روزہ رکھ کر کے اس نفس امارہ کو کنٹرول کرو۔ ہم نے اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے، اسے نفس مطمئنہ کی طرف لے کر کے جانا ہے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر کے جانا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہے، جو کچھ رب نے دیا، جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلے کیے، میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ میرے رب نے جو میرے بارے میں فیصلے کیے ہیں، میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤں۔ اسی کے بارے میں جب نفس مطمئنہ آتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں تو ایک پیغام لاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، آجا، رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو جنت کا مہمان بن جا، دنیا کے گھروں کو چھوڑ، جنت کا مہمان بن جا۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو روزہ اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جب مالک ہم سے راضی ہو جائیں، مالک راضی ہو جائیں، آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق رکھنے والے ہوں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں۔ مالک و مولا ہم سب کی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے۔ مالک و مولا جو ہمارے بہن بھائی کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، یا اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں بھی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بہن بھائی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، اللہ انہیں بھی مکمل صحت عطا فرما کہ وہ بھی روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ اے مالک و مولا جو ہمارے بھائی بغیر کسی عذر کے اس نعمت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے دل میں بھی اس نعمت کی قدر پیدا فرما، وہ بھی اس نعمت کو جو ہے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ مالک و مولا اپنے پاک کلام کا فہم ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں آیا ہے، کتنے ہمارے بہن بھائی تھے، دوست تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہے، اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے مالک و مولا ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ جتنے بھی مسلمان ہمارے والدین، دوست، احباب اس دنیا کو چھوڑ کے اے رحیم و کریم رب تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اپنے فضل، اپنی رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ فرما۔ اے مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ہمارے بہن بھائی ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، اے مالک تیرے سوا کوئی شفا عطا کرنے والا نہیں، سب بیماروں کو ایسی شفا عطا فرما کہ جو سب کمزوریوں کو ختم کر دے۔ اے مالک و مولا مکمل صحت عطا فرما۔ اے مالک و مولا رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے،
اور تیرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو دعا بندہ مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے آج تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں، مالک انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو نیک اولاد عطا فرما جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہم مانگ نہیں سکتے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے مالک اپنے فضل اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا یقیناً ہم محتاج ہیں، یقیناً ہم فقیر ہیں تیرے در کے۔ اے مالک ہمیں اپنے ہی در کا فقیر رکھنا، غیروں سے بے نیاز کر دینا۔ اے مالک و مولا ہم سب کو اپنی بخشش عطا فرما۔ ہم سے بڑے گناہ ہوئے، بڑی خطائیں ہوئیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، سوالیوں کو خالی نہ لوٹانا۔ مالک ہم تیرے در کے سوالی ہیں، محتاج ہیں، ہم سب کو بخشش عطا فرما دے، مغفرت عطا فرما دے۔ مالک ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنے فضل اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم سے عمدن ہوئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے سہون ہوئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو چھوٹے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو بڑے بڑے گناہ ہم کر بیٹھے۔ اے مالک و مولا تیرے سوا تو کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے مالک ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی محبت عطا فرما دے جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اے مالک و مولا یہ تیری رحمت کے سائے میں سانسیں گزرے۔ یا اللہ جتنی سانسیں ہماری زندگی کی باقی ہیں تیری رحمت کے سائے میں گزرے، اور جب موت کی بے ہوشیاں ہوں تو ہم سب کو کلمے کا ہوش نصیب فرما دینا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر